اسی ماہ کی 7ویں تاریخ کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، لہذا اہل سنت والجماعت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے 7 صفر المظفر کو نیاز دلاتے ہیں۔ یارو، یہ ایک ایسی ہستی ہے جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ 27 رمضان المبارک 565 ہجری کو سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد ماجد بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ عابدہ زاہدہ تھیں۔ یارو، جب ماں باپ نیک اور صالح ہوتے ہیں تبھی جا کر کے بچے بھی اللہ کے ولی بنا کرتے ہیں۔ جب باپ ایسا ہو کہ ٹوٹا ہوا سیب اٹھا کر کے کھا لے، جس کا کھانا مباح ہے، کوئی حرام نہیں ہے، چوری کر کے نہیں کھایا، سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، کھا لیا، مباح تھا، کھا سکتے تھے، بعد میں سوچا میدان محشر میں اگر پرشش ہو گئی تو جواب کیسے دوں گا، تو اس کی معافی اور تلافی کے لیے سالہ سال جا کر کے وہاں پر نوکری بھی کی، اور ساتھ میں ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا کہ جس کے بارے میں باپ نے بتایا کہ بیٹی اندھی بھی ہے اور گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے۔ اتنی سارے شرائط لگانے کے باوجود یہ نہ سوچا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یہ پتہ چلا لڑکی صحیح و سلامت ہے، لیکن باپ نے تو یہی شرائط رکھے کہ میری لڑکی گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لنجی ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود بھی اس بندے کا ہاں کر دینا خوف خدا پر دلالت کر رہا ہے کہ ایک سیب اٹھانے کی بنا پر سالہ سال جو ہے جا کر کے ان کی نوکری بھی کی اور ساتھ میں ایسی لڑکی کو بھی قبول کیا۔ تو جس کا باپ ایسا ہو اور جس کی ماں کے اوصاف اس کا والد بتا رہا ہو کہ میری بیٹی اندھی ہے، لنجی ہے، لنگڑی ہے، اور پھر یہ بیان کیا جائے کہ وہ اندھی اس بنا پر ہے کیونکہ اس کی نگاہیں کبھی غیر محرم پر نہیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ کبھی نیات شرعیہ کی جانب نہیں اٹھے ہوئے ہیں، اس کے قدم کبھی ایسی جگہ نہیں گئے ہوئے ہیں جہاں شریعت نے منع کیا ہوا ہو۔ تو جس کی ماں ایسی پیاری ہو اور جس کا باپ اتنا اچھا ہو، تو جب ان سے کوئی بچہ تولد ہوتا ہے تو عبدالقادر جیلانی ہی ہوا کرتا ہے۔ یارو، جب ماں باپ نیک اور صالح ہوں گے تب جا کر کے بچہ اچھا پیدا ہوگا، نیک اور صالح پیدا ہوگا۔ اور جب ماں ٹک ٹاک دیکھ رہی ہوگی، نچیا اور گویا ہوگی، اور باپ گندی فلمیں دیکھ رہا ہوگا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ایسی ماں کے کوکھ سے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوگا، بلکہ اس دور کا نچیا اور گویا ہی پیدا ہوگا، کیونکہ ماں ٹک ٹاک پر مجرا کر رہی ہے اور باپ گندی فلموں کے اندر مصروف ہے۔ تو یاد رکھو، کبھی بھی نیک اور صالح اولاد نہیں پیدا ہوگی، اولاد انہی کے گھروں میں نیک پیدا ہوتی ہے جن کے ماں باپ نیک اور صالح ہوا کرتے ہیں۔ یارو، انسان کی زندگی چاہے کسی بھی لہو و لعب میں گزرے، لیکن شادی کے بعد اسے اپنے ایام اچھے کرنے چاہیے۔ یوں تو ساری زندگی گزارو تو عبادت الہی میں گزارو، پیدا اس لیے کیا گیا ہے، لیکن اگر میں ایک یہ بات بتا رہا، فرض بھی کر لو کہ اگر کسی کی زندگی خراب تھی، ناچ اور گانے میں لگی ہوئی تھی، لہو و لعب میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن شادی ہو جائے تو زندگی کو صحیح سے گزارو، اس لیے کہ تمہارے شادی کے بعد جو بچہ تم سے تولد ہوگا وہ تمہاری کاپیاں کرنا شروع کر دے گا، وہ تمہاری نقل کرے گا، اور اگر تم گنہگار ہوئے، تم نے ان کے سامنے فلمیں دیکھنا شروع کر دی، تم نے ان کے سامنے ٹک ٹاک چلانا شروع کر دیا، تم نے ان کے سامنے جو ہے وہ گانے دیکھنے شروع کر دیے، تو یاد رکھو بچہ کبھی بھی قرآن کریم نہیں پڑھے گا، وہ بھی فلم اور گانوں کے اندر ہی مصروف ہوگا، اور جب بچہ فلم اور گانوں میں مصروف ہوگا اور تم قبر میں پہنچ گئے ہوگے، ادھر بچہ تمہارا فلم اور گانے دیکھ رہا ہے، اس کا گناہ بچے کو تو پہنچ ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ تم بھی اس میں ملوث ہو رہے ہو۔
مرنے کے باوجود بھی ابھی تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، عذاب پر عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ تم نے بچوں کو ایسا پروان چڑھایا ہوا ہے۔ یارو جب ماں باپ اچھے ہوا کرتے ہیں تو بہاؤالدین زکریہ ملتانی پیدا ہوتے ہیں، جب ماں باپ اچھے ہوا کرتے ہیں، صالح ہوا کرتے ہیں تو بچہ سید الشہداء پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ اچھے ہوا کرتے ہیں، صالح اور نیک ہوا کرتے ہیں تو غوث اعظم جیسی جو ہے اولاد تولد ہوا کرتی ہے۔ یارو اپنے نیتوں کو اچھا کیجیے، اپنے کریکٹر کو اچھا کیجیے، اپنے معاشرے کو اچھا کیجیے، کیونکہ انسان لہو و لعب کے لیے نہیں بنایا گیا، اور خاص طور پر ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے لہو و لعب کے اندر مصروف ہوں۔ بہرحال بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں، اور ان کے والد ماجد بہت بڑے عالم دین، تو آپ نے اپنے والد ماجد کے پاس ہی شروع میں علم دین حاصل کیا، اور جب آپ ایام بلوغت کو پہنچے تو والد نے کہا کہ رائے سلوک اختیار کرو، کسی کو جا کر کے کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو، تو آپ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا، اور جب ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا تو صرف 17 دن ان کے یہاں رکے اور عبادات و ریاضات کے اندر مصروف رہے، جبکہ آپ سے پہلے جو لوگ جوانی میں گئے تھے، بوڑھے ہو گئے وہاں عبادات و ریاضات کرتے ہوئے، انہیں خرقہ خلافت نہیں عطا کیا گیا، آپ صرف 17 دن وہاں رہے اور آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے خرقہ خلافت بھی عطا کر دیا۔ اب جب 17 دن کے بعد آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا تو پیر و مرشد نے کہا بیٹا اب تم ملتان چلے جاؤ، ملتان کو تمہاری سخت ضرورت ہے۔ جب آپ جاننے لگے تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو بندہ ابھی آیا اور جوان بندہ ہے، اس کے اندر ایسی کون سی جو ہے کرامات پیدا ہو گئی کہ اسے خرقہ خلافت عطا کیا گیا، یہاں تو ریش بھی سفید ہو گئی ہے، اور کب سے ہم جوانی سے آئے ہوئے تھے ابھی عبادت و ریاضت میں لگے ہیں، اور کبھی یہ نہ ہوا کہ خرقہ خلافت عطا کیا گیا ہو۔ تو آخرکار مریدوں نے سوال ہی کر دیا شہاب الدین سہروردی سے کہ حضور ذرا یہ تو بتائیں، ابھی جوان بندہ آیا تھا اور 17 دن صرف رک کر کے گیا ہے، آپ نے خرقہ خلافت عطا کر دیا، اور ہم لوگ جوانی سے آئے ہوئے بڑھاپا آ گیا اور کبھی ہم کو خلافت سے نہیں نوازا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو شاگردو، بات یہ ہے کہ ایک لکڑی خشک ہوا کرتی ہے اور ایک لکڑی گیلی ہوا کرتی ہے، گیلی لکڑی میں جب آگ لگائی جائے تو اس کو ٹائم لگا کرتا ہے، گیلی لکڑی میں یوں ہی آگ نہیں لگ جاتی، لیکن جو چوبے خشک ہو اس کو آگ صرف دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے، آگ پھر خود ہی بھڑک جایا کرتی ہے۔ تو میرا جو یہ بچہ آیا ہوا تھا جو ہے یہ ملتانی جو میرے پاس میں آیا ہوا تھا بہاؤالدین زکریہ ملتانی، یہ تو چوبے خشک تھا، سوکھی لکڑی تھا، میں نے صرف اس میں عشق الہی کی پھونک ماری ہوئی ہے، اس کے دل میں عشق جو ہے الہی پھیل گیا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ جب بڑے ہوئے تو آپ نے سوچا کہ چلو ہم نوکری جو کریں گے، ہم کہیں جا کر کے کام کریں گے تو ہم کسی اللہ کے ولی کے یہاں کریں گے، کسی درویش کے یہاں کریں گے۔ تو آپ جو ہے امیر کلا کے یہاں پہنچے، تو وہاں جا کر کے نام سنا تھا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کام کرنا چاہتے تھے، سوچا کہ وہاں کام بھی ہوگا، مزدوری بھی ملے گی اور اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہوتی رہے گی۔ لیکن جب وہاں پہنچے عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ امیر کلا اپنے کچھ لڑکے ہیں، کچھ شاگرد ہیں ان کے پاس میں جن کے ساتھ وہ کشتی لڑ رہے ہیں۔ اب آپ کے دل میں خیالات پیدا ہونے لگے، کیسے اللہ کا ولی اتنا بڑا ہو سکتا ہے جو لڑکوں کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہو۔ بہرحال دل کی بات دل میں رہ گئی، سوچا اتنی دور کا سفر کیا ہوا ہے، اب رکنا تو پڑے گا ہی۔ رات گزری، جیسے رات میں سوئے تو کیا خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں، اور دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، جتنی نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں دلدل میں دھستا چلا جاتا ہوں۔ کیا دیکھا کہ وہی امیر کلا سامنے آ گئے اور انہوں نے اپنی آستین کو چڑھایا، ہاتھ بڑھایا اور ان کو دلدل سے نکال لیا۔ جیسے دلدل سے نکالا تو آنکھیں کھل گئیں، پسینے میں شرابور تھے کیونکہ مرنا دیکھ رہے تھے کہ میری موت قریب آ چکی ہے، دلدل میں دھسا جا رہا ہوں۔
تو پورے پسینے میں شرابور تھے. صبح ہوئی, امیر کلا کے سامنے پہنچے. امیر کلا مسکرا کے فرمانے لگے اگر کشتیاں نہ لڑ رہا ہوتا تو دلدل سے کیسا نکالا جاتا؟ ذرا تو سوچ تو لے, تجھے دلدل سے کیسے نکالا گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی وجہ بیان کی کہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے حملہ بولنے کا ارادہ کیا ہوا ہے, تو ہم اپنے شاگردوں کو مجاہدانہ روش اختیار کرا رہے ہیں, وہ سکھا رہے ہیں, مجاہد بنا رہے ہیں. بہرحال حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہاب الدین سوربردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملتان بھیجا اس غرض سے کہ آپ جا کر کے وہاں دین کی خدمت کریں. اب جب آپ یہاں آئے ملتان میں پہلے سے ہی بہت سارے اولیاء کرام تھے, تو اولیاء کرام سوچنے لگے یہاں تو ہم بھرے پڑے ہیں, آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک ولی نے ایک کٹورا لیا اور اس میں دودھ بھرا, اور دودھ بھرنے کے بعد جو ہے وہ شیخ طریقت کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ زکریا ملتانی کے پاس لے جاؤ. لوگ سوچنے لگے کہ کٹورا اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جا کر کے اس کو پیش کریں گے درویش کو, وہ پی لے گا, لیکن ولیوں کی بات تو ولی ہی جانتے ہیں. تو جب وہ کٹورا بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس میں آیا تو آپ نے گلاب کا پھول منگایا, اس کٹورے میں ڈال کے فرمایا جاؤ واپس کر دو. اب جب وہ واپس آیا تو جو ہے اولیاء کرام سمجھ گئے کہ وجہ کیا ہے. آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ دودھ آیا ہوا تھا حضرت, نوش کر لیتے, یہ تو پینے کے لیے بھیجا گیا ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں, یہ پینے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا, یہ اولیاء کرام کی جانب سے پیغام دیا گیا ہمیں کہ ملتان کے اندر پہلے سے ہی اولیاء کرام بھرے پڑے ہیں, آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے اس میں گلاب کا پھول ڈال کے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ میرے جیسے گلاب کا پھول ڈالنے سے جو ہے دودھ نہیں چھلک رہا ہے, دودھ باہر نہیں ہو رہا ہے, ایسے ہی ہمارے آنے سے تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ یوں سمجھیے کہ کبھی تمہیں ملتان سے ہماری وجہ سے نکالا بھی نہیں جائے گا. اور پھر ساری ذمہ داری بہاؤالدین زکریا ملتانی پر آ گئی. آپ نے وہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ معاشرہ سدھارنے کے لیے کی یونیورسٹی قائم کی, ایک جامعہ قائم کیا, بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نام سے جامعہ قائم ہوا. وہاں گرد و نواح تو دور کی بات, بیرون ممالک کے بچے آ کر کے پڑھا کرتے تھے. بہرحال زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی طاقت و قوت سے نوازا ہوا تھا. ایک بار آپ لوگوں کے غم کا مداوع کر رہے تھے, ایک عورت آئی جس کی عمر کافی ہو گئی تھی اور روتی ہوئی آئی, ہنستی ہوئی آئی, سوچنے لگی چلو اللہ کے ولی کے یہاں جائیں گے, ہماری مراد پوری نہیں ہوتی, یہ تو دربار ایسا ہے جہاں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں, ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں, ہماری بھی مراد پوری ہو جائے گی. عورت آئی ہنستی ہوئی, دربار میں پہنچی, جب نمبر آیا پوچھا زکریا ملتانی نے کیا وجہ ہے, کس لیے آنا ہوا؟ بوڑھی عورت کہنے لگی بات یہ ہے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے, ہم بڑی منت و سماجت کرتے ہیں, رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں, مگر رب تعالیٰ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں عطا کی, ہم یہ چاہتے ہیں اللہ میں ایک چشم و چراغ عطا کر دے. تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور لوح محفوظ کو دیکھ کر کے فرمانے لگے جا جا تیرے مقدر میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اب جب یہ بات سنی تو عورت کی آنکھیں چھلک گئیں, آنسو نکلنے لگے اور وہ باہر آنے لگی. جب آپ باہر آئی تو وہ رو رہی تھی اور آپ کے پوتے شاہ رکن عالم وہیں پر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. انہوں نے دیکھا بوڑھی عورت ابھی آئی تھی تو ہنس رہی تھی اور جا رہی ہے تو روتی ہوئی جا رہی ہے, جبکہ دادا محترم کا دربار ایسا ہے کہ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں, ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ بوڑھی عورت ہنستی ہوئی آئی ہے, روتی ہوئی جا رہی ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ اے بوڑھی ماں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ ہنستی ہوئی آئی تھی اور روتی ہوئی جا رہی ہو, وجہ کیا ہے؟ کہا بات یہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میری منت و سماجت رب کی بارگاہ میں نہیں قبول ہوئی ہے, چلو اللہ کے ولی سے دعا کرا دیں گے, لیکن تمہارے دادا محترم نے تو یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ تیری تقدیر میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے, تو میں مایوس ہو گئی ہوں اس لیے رو رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا شاہ رکن عالم نے کہ تیرے مقدر میں اللہ نے بہت ساری اولاد لکھی ہوئی ہے, لیکن تجھے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے. تو عورت تو چونک گئی, چھوٹا سا بچہ ہے جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ ایسی باتیں کرے.
تو بوڑھی عورت پوچھنے لگی ذرا بتاؤ تو صحیح کیسے مانگنا ہے؟ کہا جاؤ پھر سے دادا محترم کے پاس میں جاؤ اور جا کر کے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور جب آپ یہ بات کہو گی تو وہ تمہیں ڈانٹ کر کے کہیں گے بتایا نہ صحیح، تیری تقدیر میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ جب وہ یہ بات کہیں تو تم کہہ دینا اگر تقدیر میں بچہ ہوتا تو آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب یہ بات کہو گے تو مجھے امید ہے کہ دعا جو ہے دل سے کر دیں گے اور تمہاری تقدیر میں بچے لکھ دیے جائیں گے۔ اب عورت نے جب یہ جواب سنا تو آس کی امیدیں پھر سے لگ گئیں اور جو ہے وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں پھر سے آ گئی۔ جب اس کا پھر سے نمبر آیا تو دادا محترم بہاؤالدین زکریا ملتانی کہنے لگے کہ ابھی تو تو آئی تھی اور پھر سے آ گئی ہے۔ کہا صاحب دعا کر دیجئے۔ کہا بتایا نہ صحیح تیری تقدیر میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو عورت نے مسکرا کے کہا کہ اگر میری تقدیر میں بچے ہوتے تو آپ کے دربار میں آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب یہ بات سنی تو بہاؤالدین زکریا ملتانی سمجھ گئے کسی اور کا کام نہیں ہے، ہمارے پوتے شاہ رکن عالم کا کام ہے۔ کہا کس نے کہا ہوا ہے؟ کہا بتانے سے انکار کر دیا ہے۔ بہرحال بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا جاؤ جاؤ اب اللہ تمہیں 1-2 چشمے چراغ نہیں عطا کرے گا، 5 بیٹے عطا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کے مقدس ولی ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت و قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ لوح محفوظ دیکھ بھی لیا کرتے ہیں، تقدیریں پڑھ بھی لیا کرتے ہیں اور اس میں بدلاؤ بھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال شاہ رکن عالم جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے ہیں، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہوئے ہیں، اور ایسے ولی گزرے ہیں کہ ایک بار بہاؤالدین زکریا ملتانی عید کی نماز کے لیے جو ہے وہ عیدگاہ تشریف لے گئے اور ممبر شریف پر کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھ رہے تھے۔ دیکھا کہ پوتا جو ہے وہ چھوٹا سا عالم ہے، بچپنے کا عالم ہے، اور کچھ لوگوں کے جوتے اٹھا کر کے دوسری طرف رکھ رہا ہے اور دوسری طرف کے جوتے اٹھا کر کے دوسری طرف رکھ رہا ہے۔ تو دادا محترم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ یہ کیا کر رہا ہے اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، نماز کے بعد میں جب جائیں گے کسی کو جوتے نہیں ملیں گے، جس نے جہاں رکھے ہیں وہاں وہ پائے گا نہیں، تو آپ ممبر شریف سے اترے، پوتے کے پاس میں پہنچے، شاہ رکن عالم سے کہنے لگے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو شاہ رکن عالم کہنے لگے جنتیوں کے جوتے الگ کر رہا ہوں، جہنمیوں کے الگ کر رہا ہوں۔ تو یہ پوتے کا عالم تھا، شاہ رکن عالم کا یہ عالم تھا کہ اسی وقت آپ کو پتا تھا کون جنتی اور کون جہنمی ہے۔ تو بہرحال بہاؤالدین زکریا ملتانی نے سارے جوتے جو ہے پھر وہ ایک جگہ کر دیے اور فرمایا اللہ کے رازوں کو منکشف مت کر، تو ابھی سے اللہ کے رازوں کو کھولے جا رہا ہے۔ تو یہ ایسا گھرانہ تھا کہ جہاں جو ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی کے والد محترم بھی ولی اور خود بھی ولی، ان کے پوتے بھی ولی اتنے بڑے۔ بہرحال بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ 7 صفر المظفر 661 ہجری میں ملتان کے اندر آپ جو ہے وصال پرملال آپ کا ہوا، اور آپ کا وصال بھی عجیب طریقے کا تھا کہ ایک آنے والا بندہ آیا، اس کے پاس خط تھا اور شاہ رکن عالم دہلیز پہ کھڑے تھے، تو خط لانے والے نے کہا کہ مجھے بہاؤالدین زکریا ملتانی کو خط دینا ہے۔ تو شاہ رکن عالم نے وہ خط لے لیا اور وہ بغیر پڑھے ہوئے آپ کے آنسو نکلنے لگے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اس میں لکھا کیا ہے۔ بہرحال آپ اندر گئے حجرے میں، بہاؤالدین زکریا ملتانی اوراد و وظائف میں مصروف تھے، وہ خط جو ہے وہ دادا محترم کو دے دیا۔ جب آپ نے وہ خط پڑھا تو فوراً ہی آنکھوں کو بند کر لیا اور لیٹ گئے، روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ پتا چلا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ محبوب کو محبوب سے ملا دیا جائے، اور آپ نے فوراً اجازت عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرے وصال ظاہری کا وقت آ گیا ہوا ہے، آنکھیں بند کرتے ہیں اور محبوب سے مل جایا کرتا ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اس پر سند اللہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی و پرہیزگار ہیں۔